بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاپک کو سٹیک کرتے ہوئے میں سمجھا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں یا ڈیموکریسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہیڈ آف دی اسٹیٹ، گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ کا آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ عوام لیجسلیچرز کو، ممبر آف پارلیمنٹس کو عوام ووٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ووٹ دے دیتے ہیں، دے ووٹ فار دیم، اور وہ پھر ہاؤس میں پارلیمنٹ میں جا کر اپنی حکومت کے سربراہ کو چن لیتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ حکومت کے سربراہ کو جس کے ووٹ زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا سربراہ بن جاتا ہے۔ اب حکومت کا سربراہ کن میں سے ہوگا؟ حکومت کا سربراہ ان ایم پیز میں سے ہوگا۔ عوام اس کو ممبر آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے ووٹ کریں گے، پھر ممبر آف پارلیمنٹ جب سب الیکٹ ہو جائیں گے تو وہ ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے لیڈر کا چناؤ کریں گے۔ کن میں سے؟ خود میں سے اپنا لیڈر کا چناؤ کریں گے، باہر میں سے نہیں ہوگا۔ تو وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بن جائے گا۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کون ہوگا؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ باہر سے لے سکتے ہیں، مطلب وہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے جتنے بھی کوالیفیکیشنز ہے وہ اس پہ پورا اترنا چاہیے۔ وہ اس پہ پورا اترے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے عہدے کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ مختلف لوگ جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے اے بی اینڈ سی کینڈیڈیٹس، مختلف ٹائپ کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ لڑیں گے آپس میں، لڑائی نہیں مطلب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور جتنے بھی ملک کے صوبے ہیں ان کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ سے ایم پیز ہیں وہ سارے ووٹ کریں گے تھرو انڈائریکٹ ووٹنگ۔ ہمارے لیے، عوام کے لیے انڈائریکٹ ووٹنگ چل رہی ہے، تو انڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے کیا ہوگا؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ بھی چن لیا جائے گا۔ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں عوام انڈائریکٹلی چنتی ہے۔ کون چنتے ہیں؟ عوام ایم پی چنتے ہیں، اور ایم پی جو ہے پھر ان دونوں کو چنتی ہے۔ تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو گیا۔ اب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس کا الٹ ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایم پیز کو عوام ڈائریکٹلی چن لیتے ہیں آئین سازی کے لیے، قانون سازی کے لیے۔ اچھا سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ تو ایک ہی انسان ہے، تو اس ایک انسان کو بھی عوام ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے کیا کر لیتے ہیں؟ چن لیتے ہیں۔ اب کنفیوژن میرے خیال سے کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اب اس میں آپ کہیں گے کہ ان دونوں کا پھر تعلق کیسا ہوتا ہے؟ تو پولیٹیکل سائنس کے زبان میں ایک اور چیز ہے، میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ چیک اینڈ بیلنس سسٹم میں نے ایک لیکچر میں، پچھلے لیکچر میں بتایا تھا۔ چیک اینڈ بیلنس سسٹم، چیک اینڈ بیلنس سسٹم کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی چنا گیا جو شخص ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے، وہ جو بھی اپنے کام کرے گا، جو بھی اپنے جو فیصلے کرے گا، قانون آئین بنائے گا، وہ ان سے پوچھ کے بنائے گا۔ اگر یہ اس کو کوسچن کر لیتے ہیں اس کی کسی ایکٹ کو، تو وہ اس کو کیا ہوگا؟ جواب دہ ہوگا۔ کیوں جواب دہ ہوگا؟ کہ عوام نے تو اس کو بھی چنا ہے۔ اب عوام ہر پالیسی کو ریویو کر کے اس کا جو ہے وہ احتساب نہیں کر سکتے۔ عوام نے چوکیدار بھی جو ہے وہ چنے ہوئے ہیں۔ یہ ایم پیز عوام کے حق کے چوکیدار ہے، وہ جو ہے عوام کے حق کو، حکومت کے اختیارات کو استعمال کرنے والا ہے، ریاست کے اختیارات کو استعمال کرنے والا ہے، اور ایم پیز جو ہے یہ عوام کے چوکیدار ہے۔ اب اگر یہ کسی بھی چیز میں چوری کرے گا، غفلت کرے گا، کوتاہی کرے گا، کچھ غلط کرے گا، تو یہ لوگ بھی تو عوام نے چنے ہیں، تو یہ لوگ بینگ چوکیدار کیا کہیں گے؟ اس ایکٹ کو پارلیمنٹ میں لائیں گے، زیر بحث لائیں گے۔ اگر وہ 1/3 ووٹنگ حاصل نہیں کرتا تو صدر وہ کام کرنے کا اہل نہیں ہوگا، وہ پھر نہیں کر سکتا۔ اور کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، سمپلی میں نے آپ کو اس طرح سے سمجھایا۔ تو یہ برازیل اور ہمارے پاس یو ایس اے میں اس کی مثالیں ملتی ہے۔ اچھا، کنسٹیٹیوشنل مونارکی کا میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ کیا ہے کنسٹیٹیوشنل مونارکی۔ یہ ہے کہ ایک مونارکی ہے جو کہ بادشاہت ہے، جس بادشاہ کو حکومت نے کچھ قوانین کے زیر اثر لا کے زیادہ اختیارات اس سے لے کے عوامی نمائندوں کو یا عوام کو دے چکے ہوتے ہیں۔ اس میں بادشاہت تو ہوتی ہے مگر بادشاہت والی فیلنگ نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ فیلنگ نہیں ہوتی اس میں بادشاہت والی۔ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے خاندان بھی ہوتا ہے، اور بادشاہ کے خاندان سے چناؤ بھی اسی کے خاندان سے، اسی ٹریڈیشنز کے ذریعے ہوتا ہے، مگر اس کو صرف کچھ پریویلیجز، عزتیں، کچھ اختیارات ہوتی ہے
بہت لمیٹڈ اختیارات ہوتی ہے، اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ عوامی مفاد کے کسی بھی فیصلے میں اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی، عوام کے نمائندوں کو تھرو کانسٹیٹیوشنل مینز اہمیت دی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ بادشاہت ہے لیکن آئین اور قانون رول آف لا بھی ہے۔ کیا ہے؟ رول آف لا ہے، رول آف لا ہے۔ رول آف لا کا کیا مطلب ہے؟ کہ بادشاہ ہے مگر بادشاہ عوام کے مسائل کا جو حل ہے وہ عوام خود نکالیں گے، اور عوام کے جو وسائل ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی عوام خود کریں گے۔ اس میں بادشاہ کا کوئی حل منارکہ نہیں ہوگا۔ لمیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن مونارک ہوگا لیکن کنسٹیٹیوشن کے ذریعے لمیٹڈ ہوگا۔ یو کے یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹین، جسے ہم برطانیہ اور انگلینڈ بھی کہتے ہیں، اس میں یہ ہے۔ جاپان میں بھی یہ نظام ہے۔ اچھا، میں نے پھر ایک ادر ٹائپ بتایا، ٹرائبل اینڈ ٹریڈیشنل ٹائپ آف گورنمنٹ۔ آج بھی دنیا کے کسی کونوں میں جو ہے وہ اس طرح کی قبیلے موجود ہیں جو کہ کسی بھی سینٹرلائز گورنمنٹ کے زیر اثر خود کو نہیں مانتے، اپنی زندگی جو ہے اور اپنے رسم رواج اور اپنے ٹریڈیشن کے بنیاد پر گزارتے ہیں اور اپنی ایک الگ انٹیٹی رکھتے ہیں۔ اس پہ ہم سپریٹلی جب ہم نومیڈک سوسائٹیز پڑھیں گے، سوشیولوجی کے ٹاپکس پڑھیں گے، تو اس میں ہم یہ بھی پڑھ لیں گے۔ یہ ایک ڈیپ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی دنیا میں ایسے سوسائٹیز موجود ہیں اور گورنمنٹ اس کو ریکگنائز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے ای گورننس یا ای ڈیموکریسی۔ فارم آف گورنمنٹ یہ بھی ہے جس میں ڈیجیٹل ٹولز کو استعمال کر کے ایسے پلیٹ فارم، ایسی چیزیں بنائی جاتی ہے جس میں عوام کی رائے لی جا سکے، اور عوام کی رائے کس چیز لیے لی جا سکے؟ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، پالیسی میکنگ کے لیے، آئین سازی کے لیے لی جا سکے۔ تو یہ ای ڈیموکریسی ہے۔ ہم ای گورننس پہ انشاءاللہ ایک کریں گے، ای گورننس یا ڈیجیٹل گورننس بھی کہہ لیجئے گا۔ ای گورننس، جب ہم گورننس پڑھیں گے اور بگ گورنمنٹس پڑھیں گے تو ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ ای گورننس بھی پڑھیں گے۔ ای گورننس یا ای ڈیموکریسی یا ای گورنمنٹ ہم پڑھیں گے۔ بگ گورنمنٹ کمپیریٹیو گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ یہ اس طرح سے کہہ لیجئے کہ ایک دوسرے کے ریورس ہے، سمجھ گئے؟ ای گورننس کیا کرتا ہے؟ بگ گورنمنٹس کو چلانے میں آسانی کرتا ہے اور بگ گورنمنٹس کے کانسیپٹ کو ختم کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ اب کے لیے اتنا ہے کہ ای گورننس یا ای ڈیموکریسی یا ای فارم آف گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جہاں پر عوام کے فیصلے، عوامی مفادات کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر کے عوام کی رائے لی جاتی ہے اور پھر اس کے بہاف پر فیصلہ سازی کی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ سٹیزنز کے سہولیات کے لیے، سٹیزن انگیجمنٹ کے لیے، ان کے سیوک کلچر میں جو ہے وہ ای گورننس یا ای ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ اگر پریکٹیکل ایگزامپل آپ دیکھنا چاہے تو ایسٹونیا سرچ کر لیں، ایسٹونیا کا سسٹم دیکھ لیں، اس میں جو ہے میں آج کل ای گورننس کے کلاسیکل ایگزامپل آپ کو ملے گی، جہاں پر عوام کی رائے ڈیجیٹل ٹولز اور پلیٹ فارمز کے ذریعے لی جا کے اس کے بہاف پر فیصلے کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اباؤٹ دی گورنمنٹس، ٹائپس اینڈ کائنڈس آف گورنمنٹس، جس میں ہم نے کمپیریٹیو گورنمنٹس کے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں اس کو بھی کور کیا۔ انشاءاللہ ہم within 2 months ہم کمپیریٹیو گورنمنٹ کا جو سیریز ہے لیکچرز کی وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سے پہلے 25 ایسے ٹاپکس ہیں، ایسے بیسکس ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جن کا پڑھنا، جن کا سمجھنا ضروری ہے کمپیریٹیو گورنمنٹ کو سمجھنے کے لیے۔ کمپیریٹیو گورنمنٹس یا کمپیریٹیو کنسٹیٹیوشن ایک بہت انتہائی اہمیت کا حامل سبجیکٹ ہے جو کہ کمپیٹیٹیو ایگزامس اور ہمارے جتنے بھی اکیڈیمکس ہیں، پولیٹیکل سائنس کے جو بیچلرس ہیں، جو ماسٹر ہے، جو ایون پی ایچ ڈی میں بھی یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل سبجیکٹ ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بیسکس میں نے 24 ایسے ٹاپکس نکالے ہیں۔ انشاءاللہ آج بہت سارے ٹاپکس اس میں کلیئر ہو گئے۔ میں ایک الگ سے لیکچر بھی اس 24 ٹاپکس کے ریمائنڈر کے طور پر انشاءاللہ پھر سٹارٹ کرنے سے پہلے کروں گا۔ تو تک کے لیے اتنا، والسلام۔